السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ جنید نیازی۔ ناظرین، خطے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوئی اور اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا ہے۔ اس کی جو مین بات ہے، اس میں جو ایک مین سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ کسی بھی ملک میں، ان تینوں میں سے کسی بھی ملک پر حملہ جو ہوگا وہ تینوں ملک پر حملہ یا تینوں ملک کی سلامتی پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اب یہ اس وقت کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ تینوں برادر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون پہلے بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ معاشی تعاون بھی ہے، تعلقات بھی گہرے ہیں تینوں ممالک کے، لیکن اس وقت یہ معاہدہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خطے میں اس وقت صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ کتنی ایڈوانس چل رہی ہے اور کتنی آگے نکل چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں اس خطے میں یا دنیا میں کتنی جنگیں لگ چکی ہیں۔ آپ روس اور یوکرین کو دیکھیں، 2019 میں پاکستان اور انڈیا میں جو جنگ لگی فیبروری میں، اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سال مئی میں پاکستان اور انڈیا کے آپس میں کلیش ہوا اور کافی حالات خراب ہوئے۔ تو اس وقت جو بھی دنیا ہے، عالمی دنیا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہے یا ایک الگ بلاک میں شامل کر رہی ہے، جس کو جہاں بہتر لگ رہا ہے وہ اس بلاک میں شامل ہو رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ جنگی ساز و سامان کو بڑھا رہی ہے یا جو جنگی معاہدے اور جنگی بجٹ ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کے پیش نظر یہ معاہدہ ہوا ہے، اور جو ان تینوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خطے میں اس وقت کی جو جنگ ہوئی ہے، ابھی بھی لگی ہوئی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل میں، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور اس چیز کو ایران نے سراہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے بہتری کے لیے ہوا ہے، تینوں ممالک برادر ممالک ہیں اور مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ بذات خود بھی ان ممالک کو اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو سعودی عرب کو ضرورت تھی اس معاہدے کی، وہ یہ تھی کہ خلیجی ممالک، جو ایران امریکہ جنگ ہوئی ہے اس میں خلیجی ممالک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس طرح نقصان ہوا ہے کہ ان کی جو خاص کر ٹورزم کا جو تھا وہ متاثر ہوئی ہے، اور وہاں کی جو معیشت تھی، یا ایک رپورٹ کے مطابق کہ کتنے ملین ڈالر کا سعودی عرب کو صرف اس وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ ان کی فلائٹس جو رکی گئی ہیں اس جنگ کے دوران۔ تو اس جنگ میں خلیجی ممالک کو بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ اپنا دفاع خود ہی مضبوط کرنا ہوتا ہے اور ہمیں خود ہی مضبوط کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ امریکہ یا اسرائیل کے بلبوتے پر یا ان کے بہاف پہ ہم اپنا دفاع رکھیں۔ تو اس وجہ سے خلیجی ممالک کو چاہیے بھی صحیح کہ وہ اپنا دفاع خود مضبوط رکھیں۔ ان کے پاس خزانے ہیں، ان کے پاس بزنس ہے، دنیا خلیجی ممالک کی طرف جاتی ہے، بڑھتی ہے، تو ان کو یہ بھی چاہیے، کتنے بڑے ممالک ہونے کے باوجود ان کو اپنا دفاع بھی قابل دید بنانا ہوگا۔ اور اس جنگ میں ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمیں یہ دفاع ہے وہ اپنا خود ہی بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان، امریکہ اور ترکیہ کے درمیان، تو 2019 میں عمران خان نے ایک معاہدہ کرنا چاہا ترکیہ، ملیشیا اور پاکستان کے درمیان، اسی طرح کا دفاعی معاہدہ تھا، لیکن سعودی عرب نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور یہ معاہدہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن آپ اس وقت دیکھیں کہ یہی سعودی عرب اب ترکی کے ساتھ خود معاہدے میں شامل ہوا ہے اور پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا کتنی تیزی میں 4-5 سالوں میں کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، یا فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں۔ حالات خاص کر خلیجی ممالک میں اور جنوبی ایشیا میں انتہائی نازک ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس پر پاکستان میں بھی کئی جماعتوں کا یا پھر جو سوشل میڈیا ہے اس پر رد عمل آیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں جو اپنا حالات ہیں یا دہشت گردی یا سیکیورٹی کے حالات جاری ہیں، اس پر پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے،
اور اس پر دھیان دینا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ کے ہمارے FC کے نوجوان، پاکستان آرمی کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور BLA کی کارروائیاں بلوچستان میں بڑھ گئی ہیں۔ کل ہی ایک ویژول ہم نے دیکھنے کو ملے سوشل میڈیا پر کہ BLA نے ایک موٹر وے پر ڈکیتی کی ہے، اور سریعام ہائی وے تھی اس پر کھڑے ہو کے سریعام انہوں نے ویڈیوز بنائی اور ڈکیتیاں کیں۔ تو کسی نے وہ پوسٹ کی کہ پاکستان کو پہلے اپنے دفاع مضبوط بنانا چاہیے، اور جو ہے یہاں پہ جو کارروائیاں دہشت گردوں کی ہو رہی ہیں اس کو مضبوط بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسری دنیا کے ساتھ معاہدے ہوں، لیکن وہ بھی ہونے چاہیے کیونکہ ایک ضرورت ہے اس وقت کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب 40 ممالک کا اتحاد ہوا، 40 مسلمان ممالک کا، سعودی عرب کی سربراہی میں محمد بن سلمان نے جو کرایا تھا، جس کے جنرل رحیل شریف ہیڈ بنے تھے۔ تو اس معاہدے کا بھی کوئی اسلامی دنیا کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل میں جو ہوا، کشمیر میں جو ہوا، یا جو اسلامی دنیا کے ساتھ ہوا، تو وہ کافی گہرے تاثرات رکھ گیا مسلم دنیا میں۔ لیکن وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ اس میں 40 مسلمان ممالک تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ معاہدہ جو ہوا ہے کیا یہ نیٹو کی طرز پر ہوگا؟ تو یہ بالکل نیٹو کی طرز پر نہیں ہوگا، اور یہ اس وقت نیٹو کی طرز پر اس کو بنانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس میں 40 سے 50 مسلمان ممالک شامل کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ نہ ہی یہ امریکہ ہونے دے گا کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہوں اور نیٹو کے طرز پر کوئی فورس بنا لیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے بنی تھی، سعودی عرب نے جو رحیل شریف جس کو ہیڈ بنایا گیا تھا، محمد بن سلمان نے 40 ممالک کی فورس بنائی، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا مسلم دنیا کو، مسلم امہ کو۔ لیکن جو اب کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کے طرز پر، تو یہ بالکل ہی مشکل ہے، اور بلکہ اس وقت تو ناممکن ہے کہ یہ معاہدہ یا یہ جو فورس ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کی، یہ کوئی نیٹو کے طرز پر بن جائے، کیونکہ اس کے لیے سالوں کی محنت اور فنڈنگ، اس کے علاوہ اس کی جو ہیڈنگ یا ہینڈلنگ کرنی پڑتی ہے وہ کافی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کو پاکستان کے جو دفاعی ہے یا دفاع پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت نے پانی روک رکھا ہے، کشمیر میں جو صورتحال ہے، بلوچستان میں جو صورتحال ہے، انتہائی کشیدہ اور بہت ہی صورتحال گھمبیر ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اس معاہدے سے، پاکستان یا ترکی یا مسلم امہ کیا اچیو کرتی ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔